اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علی سیدنا محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 اور 65 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اور انہیں بتائیے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ ان میں سے جب کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر لیتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، اور اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش کا طلبگار ہوتا تو وہ ضرور پاتے اللہ تعالیٰ کو ان کی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ بس اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یعنی منصف یا فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں۔ پھر آپ جو فیصلہ کریں اس کے متعلق آپ دلوں میں گھٹن بھی محسوس نہ کریں اور اس فیصلہ پر پوری طرح سے سر تسلیم خم کر دیں۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں چند لفظوں میں ایک طویل بحث کو سمو کر رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ کی اطاعت ہر مومن پر فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت یہ ہے کہ اس کا حکم مانا جائے کہ میرے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت سے انکار کرتا ہے اس نے جو کوئی بھی حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کرتا ہے اس نے گویا اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کی۔ اس طرح رسول کی نافرمانی کر کے اس نے صرف رسول کی ہی نافرمانی نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کی ہے، جس کا یہ حکم اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول مبعوث فرما کر انہیں بنی نوع انسان کی ہدایت پر مامور کر دیا، اور سلسلہ کی آخری کڑی کے طور پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء و رسل کی بعثت کا مقصد ان کی اطاعت تھا، اور وہ بھی باذن اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں۔ اس لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو درجہ فضیلت حاصل ہے، اور یہ اس لیے بھی کہ رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی ہوتی ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 80 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت تک پہنچنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد ذریعہ ہے۔ رسول کے پاس کسی شک و شبہ اور غلطی سے مبرہ قطعی اور یقینی علم ہوتا ہے۔ نبی کے علاوہ ایسی کوئی دوسری ہستی موجود نہیں جس کے اخذ اور بیان میں شبہ کا امکان نہ ہو۔
نبی کو اس بات کی گارنٹی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ٹھیک ٹھیک اخذ کرتا ہے اور پھر انہیں آگے مخلوق کے سامنے بلا کم و کاسط بغیر کسی غلطی کے بیان کر دیتا ہے۔ نبی کے بیان اور اولیاء اللہ کے کشف میں یہی بنیادی فرق ہے کہ پیغمبر بذریعہ وحی اخذ اس کا ضبط اور پھر بیان شک و شبہ سے پاک 100% درست ہوتا ہے، جبکہ صاحب کشف کے کشفی بیان کو یہ قطعیت حاصل نہیں ہوتی۔ ولی کے کشف کو سمجھنے، اسے ضبط کرنے اور پھر بیان کرنے میں خطا کا امکان ہو سکتا ہے، لہذا یہ 100% قطعی اور یقینی نہیں ہوتا۔ نبی کی اطاعت دراصل اطاعت الہی کی قطعی دلیل ہے، اور ہر نبی کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر آنے والے نبی نے یہی کہا، ان اعبدوا اللہ واطیعون، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 43 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے والد محترم، میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میری بات مان لیجئے، میں آپ کو صراط مستقیم کی منزل دکھا دوں گا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا یہی مرکزی مضمون سمجھایا ہے کہ نبی کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، لہٰذا یہ فرض ہے اور اس سے سرتابی کفر ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور چاہیے تو یہ تھا کہ ان میں سے جب کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر لیتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، اور اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش کا طلبگار ہوتا، تو وہ ضرور پاتے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یعنی لوگوں کا فرض تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرتے، خدا کی نازل کردہ ہدایت کی طرف رجوع کرتے، مگر یہ لوگ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس لانے کی بجائے طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں، اور جب ان لوگوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ ظلم کیا، یعنی گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھے، تو ادھر ادھر جانے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے حق میں دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں یا خطاؤں کی بخشش طلب کرتے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ گویا طلب بخشش کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے، خود بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی لغزش کی معافی مانگتے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول بھی درخواست کرتے، اور وہ بھی ان کے لیے بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا، اس طرح ان کی معافی کا بندوبست ہو جاتا۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں بہت ہی خوبصورت الفاظ میں لکھتے ہیں کہ اے رحمت مجسم، اگر دنیا بھر کے قصور کر کے اور اپنی جانوں پر طرح طرح کے ظلم کرنے کے بعد بھی نادم و تائب ہو کر تیرے حضور میں حاضر ہوں تو ان پر اپنا در کرم باد رکھنا۔ جب ان کی شفاعت و بخشش و رستگاری کے لیے تیرا ہاتھ میری بارگاہ جود و عطا میں اٹھے گا تو خواہ وہ کتنے گناہگار، روسیاہ اور بدکار کیوں نہ ہوں، تیرے رب کی رحمت ان کو مایوس نہیں کرے گی، بلکہ ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور ان بیگانوں کو اپنا بنا لیا جائے گا۔ حضور اکرم شفیع المذنبین
صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی تک محدود نہیں تھی، بلکہ تا ابد ہے۔ اہل دل اور اہل نظر ہر لمحہ اور ہر آن اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 دن بعد ایک اعرابی ہمارے پاس آیا اور فرط رنج و غم سے مزار پر نور پر گر پڑا اور خاک پاک کو اپنے سر پر ڈالا اور عرض کرنے لگا، اے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، جو آپ نے اپنے رب سے سیکھا وہ ہم نے آپ سے سیکھا۔ اور اسی میں یہ آیت بھی تھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میں نے اپنی جان پر بڑے ظلم و ستم کیے ہیں، اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اے سراپا شفقت و رحمت میری مغفرت کے لیے دعا فرمائیے۔ فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ إِنَّهُ قَدْ غَفَرَ لَكَ، مرکز منور سے آواز آئی تجھے بخش دیا گیا۔ ناظرین، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا ابو صالح محمد قاسم القادری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر صراط الجنان میں لکھتے ہیں کہ لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اس آیت میں اگرچہ ایک خاص واقعہ کے اعتبار سے کلام فرمایا گیا ہے، البتہ اس میں موجود حکم عام ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آ جائیں کہ یہ بارگاہ سب رب کریم جل شانہ کی بارگاہ ہے، یہاں کی رضا رب ذوالجلال کی رضا ہے اور یہاں کی حاضری رب کریم کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ یہاں آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے ساتھ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی شفاعت کے لیے عرض کریں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش فرما دیں تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی اور اس پاک بارگاہ میں آ کر یہ خود بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ ناظرین، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں، بندوں کو حکم ہے کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ سنتا ہے، اس کا علم، اس کا سمع یعنی سننا اور اس کا شہود یعنی دیکھنا سب جگہ یکساں ہے، مگر حکم یہی فرمایا کہ میری طرف توبہ چاہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو جاؤ، حضور کے عالم حیات ظاہری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا تو ظاہر تھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پن انوار ہے اور جہاں یہ بھی میسر نہ ہو تو دل سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ، حضور سے توسل، فریاد، استغاثہ، طلب شفاعت کی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے۔ مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح شفا شریف میں فرماتے ہیں، روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرتاً فی بیوت اہل الاسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے۔ ناظرین، حضرت مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ یہ مشہور دیوبندی عالم ہیں، اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں، اس آیہ کریمہ کے الفاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ سے استشفاء
یعنی شفاعت کا طلبگار ہونا تو بالکل واضح ہے۔ جب کوئی غلطی کرتا پھر اسے ندامت ہوتی تو حضور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گناہ کی معافی طلب کرتا، پھر آپ سے بھی بخشش طلب کرنے کی درخواست کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا۔ اس قسم کے واقعات بہت سے صحابہ کے متعلق احادیث میں آتے ہیں۔ مثلا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، پھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میرے لیے بخشش کی دعا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ تاہم مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کا مفہوم بتاتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کوئی شخص روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اپنی غلطی کی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طلب مغفرت کی درخواست کرے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ آگے چل کر وہ مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ آیت اگرچہ خاص واقعہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے الفاظ سے ایک عام ضابطہ نکل آیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں، اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیوی حیات کے زمانہ میں ہو سکتی تھی، اسی طرح آج بھی روضہ اقدس پر حاضری اسی حکم میں ہے۔ اس تحریر کے ساتھ مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہی اعرابی والا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ ناظرین، مولانا رشید احمد گنگوہوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی عالم ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استشفاء کی دعا کرنا جائز ہے۔ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے اور خاتمہ بالایمان ہو۔ ناظرین، سماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اسی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، جس کی تشریح آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس ضمن میں کچھ مخالفین علماء کے بیانات بھی موجود ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ حجت باقی نہ رہے۔ ضروری ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ زبان زد عام ہے، لوگ اس میں بحث کرتے نظر آتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اس کے دونوں اطراف یعنی دونوں طرف کی باتیں سامنے رکھی جائیں اور ان سے پھر ایک مشترک قسم کا جو اللہ عمل یا مشترک قسم کی بات سامنے آ جائے، خلاصہ سامنے آ جائے، جس سے ہم حقیقت کی تہ تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔